ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کتاب التوحید کا تیسرا درس ہے۔ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ باب ہے جس نے توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، جو توحید پرست بن گیا، جو حقیقی موحد بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ مصنف رحمہ اللہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف مائل ہونے والے، شرک و بدعات کو چھوڑنے والے اور توحید پرست تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک اور آیت مصنف رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجھی نہیں ٹھہراتے۔ اب آتے ہیں اس باب کی مناسبت کیا ہے کتاب التوحید سے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جب باب باندھا ہے تو اس کا تعلق، اس کی مناسبت کتاب التوحید سے کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ نے جب توحید کی فضیلت بیان کی تو انہیں مناسب معلوم ہوا کہ توحید کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ توحید پرست ہونے کے لیے کمال فضل کو بیان کیا جائے، جو کمال فضل توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے حاصل ہوگا۔ اور حققت توحید کا جو معنی ہے، یعنی وہ شخص شرک و بدعات سے، معاصی سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، اپنے آپ کو دور کر لے، تو اس کو کہتے ہیں تحقیق توحید بغیر حساب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے کوئی سوال نہیں کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ آیت میں امہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس آیت میں امہ سے مراد قدوہ ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، امام ہے، یعنی یہاں پر یہ مراد ہے۔ قانتاً، قانتاً کا مطلب ہوتا ہے القنوت دوام الطاعہ، یعنی جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت میں رہے، اللہ تعالی کا فرما بردار بنا رہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو نافذ کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے اعراض کرنے والا، تو اسے حنیف کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ، اصل میں یہاں پر وَلَمْ يَكُن تھا، لیکن تخفیف کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا ہے، نون گر گیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین سے علیحدہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں امتیاز عطا کیا۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی اور شریک نہیں ٹھہراتے۔ المعنى الاجمالی للآیت الاولی، پہلی آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 صفات سے متصف کر رہا ہے۔ پہلی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قائد کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا۔ دوسری صفت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ فرما بردار تھے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر مداومت برتنے والے تھے۔ نمبر 3،
حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے اعراض کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والے تھے۔ چوتھی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے دور ہونا اور اللہ تبارک و تعالی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین سے علیحدہ قرار دینا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کا باب سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان 4 صفات سے متصف فرمایا، جو کہ یہ غایت توحید ہے، غایت تحقیق توحید ہے۔